ایک بہت بڑی بلڈنگ جس کے کنارے پر ایک نابینا لڑکا کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے پاؤں کے آگے کشکول تھا جس میں ایک دو سکے تھے اور اس سے کچھ فاصلے پر چارٹ پیپر ایک مخصوص انداز میں رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، میں نابینا ہوں، میری مدد کیجیے۔ کافی دیر بلکہ آدھا دن گزر گیا، اس کے باوجود اس کے کشکول میں چند ہی سکے تھے۔ اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے رک کر اپنے بٹوے سے چند سکے نکالے اور اس کے کشکول میں ڈال دیے اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چند ہی قدم آگے گیا تھا کہ ایک سوچ کے تحت وہ واپس پلٹ آیا۔ لڑکے کے پاس آ کر اس نے وہ چارٹ پیپر اٹھایا، اس کو الٹایا، دوسری طرف اس نے چند جملے تحریر کیے اور واپس اس چارٹ کو ویسے ہی رکھ دیا۔ لڑکے سے سلام کر کے وہ اپنی منزل کو پھر سے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص گیا، نابینا لڑکے نے محسوس کیا کہ اس کے کشکول میں سکوں کے گرنے کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ ایسا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ مجھے زیادہ پیسے دینے لگے۔ آخرکار شام ہو گئی اور شام کو وہی شخص حالات کا جائزہ لینے وہاں پہنچا۔ اس نابینا لڑکے نے مانوس آواز اور قدموں کی چاپ سے اس کو پہچان لیا اور پوچھا کہ آپ وہی ہو نا جس نے صبح میرے چارٹ میں تبدیلی کی تھی؟ تو اس شخص نے جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں۔ لڑکے نے تجسس سے پوچھا، آخر آپ نے ایسا کیا لکھا تھا اس میں؟ تو شخص نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ اس لڑکے نے جواب دیا، جیسے ہی آپ وہاں سے گئے تو میرے کشکول میں سکے گرنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ تو اس شخص نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ واقعی؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ جی ہاں، اسی لیے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا آخر کیا لکھا تھا اس میں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے تو سچ ہی لکھا تھا، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے اس میں تبدیلی کی ہے؟ تو اس نابینا لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ جیسے ہی آپ گئے لوگوں کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ وہ نہ صرف مجھے سکے زیادہ دینا شروع ہو گئے بلکہ ساتھ ساتھ وہ مجھے پیار کا اظہار بھی کرنے لگے۔ مجھے بہت سارے سکے بھی ملے اور مجھے نفرت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑا۔ تو اس شخص نے بڑی خوشی سے کہا کہ واہ واہ، بہت خوب۔ اس لڑکے نے تجسس سے پوچھا، اصرار کیا کہ اب بتا بھی دیجئے کہ آپ نے اس میں ایسا کیا لکھا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے وہی لکھا تھا جو تم نے لکھا ہوا تھا، بس میرا لکھنے کا انداز جو ہے وہ مختلف تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ آج کا دن بہت خوبصورت ہے، لیکن افسوس میں اس خوبصورت دن کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس سادہ سی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مختلف اور بہتر انداز سے سوچنے میں ہمیشہ بہتر راستے نکل آتے ہیں۔ شکریہ۔